السلام علیکم K4، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 10، جس میں ہم پڑھیں گے نعت، اس کی پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت ہے، کاپی ورک ہے اور گھر کا کام ہے۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نعت۔ اس سے پہلے ہم نے حمد کی نظم پڑھی تھی۔ حمد میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور نعت میں ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ چلیں ہم نعت پڑھتے ہیں۔ نعت۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ مطلب ہے اس کا کہ ہمیں سلام ہے اس کے اوپر جس نے بے کسوں کی مطلب مدد کی، دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہ سلام ہے اس شخص پر، سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بادشاہ ہو کے بھی جنہوں نے فقیری جیسی مطلب فقیر بن کے زندگی گزاری، کہ اپنی ضرورتوں کو بھول کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا، دوسروں کی ضرورتوں کو اہمیت دی۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اسرار محبت، جس نے ہمیں پیار محبت سکھایا، اور سلام اس پر کہ سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے زخم کھا کر بھی، چوٹ کھا کر بھی جو ہے وہ صرف اگلے اپنے دشمنوں کو جو ہے نا پھول برسائے، مطلب ان کو وار نہیں کیا، ان کو زخمی نہیں کیا، مطلب بدلے میں ان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ رہی ہوں کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، کہ مطلب جو پوشیدہ باتیں تھیں، اور جس طرح مطلب اسرار کا مطلب ہوتا ہے سر کی جمع یا پوشیدہ باتیں، ٹھیک ہے، محبت کی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ جنہوں نے ہمیں سکھائیں، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پہ اپنے مطلب لوگوں سے زخم کھا کر بھی ان سے بدلے میں ان سے مطلب ان کو زخم نہیں دیے، بلکہ ان کے اوپر پھول برسائے، مطلب ان کی رہنمائی کی، لیکن ان کے لیے اچھا ہی سوچا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، کہ مطلب سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، اور جو ٹوٹا بوریا مطلب جن کا بچھونا جو تھا وہ پھٹا ہوا تھا، ایک ٹوٹے ہوئے پھٹے کے اوپر جو ہے وہ ان کا بچھونا تھا جس کے اوپر وہ سوتے تھے۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اسی سچائی، سچ بولنے کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ لوگ ان کی سچائی پہ جو تھے نا وہ مارتے تھے، ان کو زخم دیتے تھے۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سلام ہے کہ جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اپنا کھانا بھی وہ دوسروں کو دے دیتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری رات دعا مانگتے تھے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ساری رات جاگ کے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، ان کے حق میں ان کی گناہوں کی معافی مانگتے تھے، رو کے ہمارے جو ہے وہ دعائیں مانگتے تھے۔ اور سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، جو سردی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سلام ہے کہ جو سخت سردی میں، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، جو سخت سردی میں جو ہے وہ زمین پر، فرش خاک مطلب زمین پر سوتے تھے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سلام ہے، جو دنیا کے لیے، جو ہم سب کے لیے رحمت کا باعث ہیں، ٹھیک ہے، اور سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، کہ جن کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔
درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں ہوتی سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل یا مسجد کے، مطلب درود ہیں کہ ہم ساری رات جو ہیں ان کی ذات کے اوپر درود بھیجتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر، اور جن کے ذکر سے سیری مطلب جی نہیں بھرتا کہ دل کرتا ہے کہ ان کا ذکر جو ہے ہم کرتے رہیں، ہر وقت جو ہے ہم لوگ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کے اوپر درود ہم بھیجتے رہیں۔ یہ آپ کی نعت کی ریڈنگ تھی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے۔ اب ہم اس کا کاپی ورک کرتے ہیں۔ یہ اس کا کاپی ورک ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے بے کس، بے یارو مددگار کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، بس محفل یا مسجد، فرش خاک، زمین مطلب زمین کو ہم فرش خاک کہتے ہیں، فرش آدمیت انسانیت کا فخر کہ مطلب جو انسان ہماری ساری انسانیت کے لیے فخر کا باعث ہو۔ نیکسٹ ہے دستگیری، مدد، دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اسرار، سر کی جمع یا پوشیدہ باتیں۔ اگلا ہے دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا، سیری ہونا، جی بھرنا۔ یہ آپ کے الفاظ معنی تھے، یہ آپ نے اپنی کاپیز میں کرنے ہیں نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ نعت کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرع مکمل کیجئے۔ انہوں نے ہمیں کچھ سینٹنسز دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا۔ پہلا ہے سلام اس پر کہ جس نے ڈیش میں فقیری کی، مطلب سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اگلا ہے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر ڈیش برسائے، مطلب سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یہ آپ کی نعت کے جو شعر ہیں انہی کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اگلا ہے سلام اس پر کہ جس کے ڈیش میں چاندی تھی نہ سونا تھا، یہاں پہ آئے گا گھر کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ اگلا نمبر 4 ہے سلام اس پر جو ڈیش کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، تو بلینک میں آئے گا سچائی کہ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ نمبر 5 ہے سلام اس پر جو فرش خاک پر ڈیش میں سوتا تھا، تو بلینک میں آئے گا جاڑے، یعنی سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ سمجھ آئی آپ کو سب کو؟ اگلا ہے ہمارے پاس الفاظ جملے۔ الفاظ جملے جو ہیں وہ آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے گھر سے خود کرنے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے بے کس، بے کس کا مطلب کہ کسی کا کوئی مددگار نہ ہو۔ نمبر 2 ہے دکھ اٹھانا، اس کا مطلب ہے تکلیف اٹھانا۔ نمبر 3 ہے سیری ہونا، مطلب جی بھرنا۔ نمبر 4 ہے مسجد بس، جس کا مطلب ہے مسجد یا محفل۔ آپ نے ان چاروں ورڈز کے الفاظ کے جو ہیں وہ سینٹنسز بنانے ہیں، گھر میں خود سے بنانے ہیں آپ نے۔ اگلا ہمارے پاس کوشچن ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے، کہ بادشاہ ہوتے ہوئے فقیری سے مطلب کہ فقیروں والی زندگی کیوں گزاری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بادشاہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا، کہ مطلب سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کا سادہ طرز زندگی دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ عرب ہیں، کہ مطلب آپ کی جو زندگی تھی وہ بالکل سادہ تھی، آپ بالکل سادہ کپڑے پہنتے تھے اور آپ کا رہن سہن کا طریقہ بھی بالکل سادہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ بادشاہ عرب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، کہ مطلب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے، کہ مطلب اپنی ضرورتوں کو آپ پیچھے رکھ کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس نظم نعت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہو کر بھی فقیری اور درویشی اختیار کی۔ یہ مطلب تھا بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، میں آپ کو نیکسٹ کویشچن بتاتی ہوں کہ فخر آدمیت کا کیا مطلب۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے۔
اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے، کہ مطلب آپ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کے ہر حصے میں، مطلب جو بھی کوئی کام ہو یا جو بھی کوئی بات ہو اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، مطلب اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا ہے اس طرح ہی آپ کی زندگی جو ہے وہ گزری ہے. ان سب باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت کہا گیا ہے، کہ مطلب ان سب باتوں کے اللہ تعالیٰ کی آپ کی زندگی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، اس لیے آپ کو فخر آدمیت کہا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کل کائنات کے انسانوں کے لیے فخر کا باعث ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ فخر آدمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فخر آدمیت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، اور آپ کی زندگی جو تھی وہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہم آپ کی زندگی سے حاصل کرتے تھے، اس لیے آپ تمام انسانوں کے لیے فخر کا باعث تھے. نیکسٹ کوشچن ہے، جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ شعر ہے، مطلب ایک شعر کا انہوں نے نعت میں سے یہ ایک سینٹینس لیا ہے کہ جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا کی بات کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سوال میں آپ کی مہمان نوازی، لوگوں کی دلجوئی کرنے اور حسن اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ آپ کی مہمان نوازی کیسی تھی، آپ لوگوں کی دلجوئی کیسے کرتے تھے، اور آپ کا حسن اخلاق مطلب لوگوں کی طرف آپ کا حسن اخلاق کس طرح تھا، اس سوال میں یہ اشارہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ میسر ہوتا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے. یہ پچھلے والے کویشچن کا ہی آنسر ہے کہ لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے، ان سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اور جس کی بھی جو بھی ضرورت مند یا بھوکا یا کوئی فقیر آپ کو نظر آتا تھا، آپ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر آتا آپ اس کی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، کہ اللہ کی راہ میں اس ضرورت مند کی، اس فقیر کی یا اس بھوکے کی مدد کر دیتے تھے. K4 اب آپ کا یہ گھر کا کام ہے کہ آپ نے یہ گھر میں کچھ سوال جواب کرنے ہیں. پہلا سوال ہے آپ کے لیے کہ اس نعت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں بتائیں. آپ نے کوئی سے 4 خوبیاں جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح ایسی کوئی بات آپ نے لکھنی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ نے کوئی بھی اپنے متعلق اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی ایک ایسی بات لکھنی ہے. اب یہ نیکسٹ کویشچن ہے، یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے، یہ بھی آپ نے اپنی کاپیز پہ جو ہے وہ کرنا ہے. سوال ہے، بعض الفاظ 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی 2 لفظ ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ کہتے ہیں. جیسے ہنسی مذاق. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملائیں، کہ انہوں نے نیچے جو آپ کو ورڈز دیے ہوئے ہیں جیسے ہنسی مذاق کے لفظ انہوں نے بنایا ہے، اسی طرح آپ نے ان ورڈز کو آپس میں ملا کر مرکب الفاظ جو ہیں وہ بنانے ہیں. پہلا انہوں نے آپ کے لیے کیا ہوا ہے، جیسے خون کا پسینہ. خون پسینہ ایک مرکب الفاظ بن جاتا ہے. خون کو آپ پسینہ کے ساتھ ملائیں تو ایک ورڈ بن جاتا ہے خون پسینہ. اسی طرح انہوں نے آپ کو ورڈز دیے ہوئے سچ، کیڑے، شور، کالا، کھیتی، مکوڑے، کلوٹا، باڑی، مجھ، شرابہ. ان کو آپ نے آپس میں ملانا ہے اور ملا کے جو ہے وہ آپس میں مرکب الفاظ جو ہیں وہ بنانے ہیں. یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ نے گھر میں کام کرنا ہے خود سے. یہ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، یہ بھی آپ نے اپنا کاپی ورک ایز اے کاپی ورک ہوم ٹاسک ہے، یہ بھی آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں.
हॉकी मेज़ के नीचे कि मतलब हॉकी मेज़ के नीचे है, आसमान पर तारे चमकते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में हरूफ नीचे और पर को नुमाया किया गया है। ये हरूफ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं नीचे या पर जो है ये आपस में दो जुमलों को के दरमियान ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। इन्हें हरूफ़े जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरूफ़े जार कहा जाता है। तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह हरूफ़े जार है। मतलब ये जो वर्ड्स हैं तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह ये हरूफ़े जार कहलाते हैं। क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि मुनासिब हरूफ़े जार लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। कि उन्होंने आपको ये हरूफ़े जार दिए हुए हैं तक, ने, से, में, पर, ये आपको उन्होंने हरूफ़े जार दिए हुए हैं। आपको कुछ सेंटेंसेस मैं देती हूँ, आपने वो एज अ होमवर्क आपने उन सेंटेंसेस में हरूफ़े जार लगा के उनको मुकम्मल करना है। आप लोगों ने ये ऊपर की डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी, सिर्फ आपने जस्ट ये मुनासिब हरूफ लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए यहाँ से लिखना शुरू करना है और ये आपने कॉपी में लिखना है। ये जो ऊपर मैंने आपको समझाया है ये आपने अपनी कॉपी में नहीं लिखना जी। पहला सेंटेंस है कलम डैश लिखो। दूसरा है अपनी पढ़ाई डैश तवज्जो दो। नंबर 3 है बाग डैश रंग बरंग की तितलियां उड़ रही थी। नंबर 4 है मैं डैश सुबह से शाम डैश काम किया। आपने इन सेंटेंसेस में हरूफ इन जुमलों में हरूफ़े जार लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ये आपका घर का काम है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने घर से क्या क्या काम करना है। अल्फाज जुमले करने हैं, 2 सवाल जवाब आपको दिए हुए हैं वो आपने करने हैं, एक कॉलम में लाना है और ये हरूफ़े जार लगाकर आपने जुमले मुकम्मल करने हैं। ये आपका आज का टॉपिक था नात, जिसमें हमने इसकी पढ़ाई, वजाहत, अल्फाज मानी और सवाल जवाब किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अपना लेक्चर समझ में आ गया होगा और बराए मेहरबानी अपना काम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी लिखाई में कीजिएगा। शुक्रिया।